سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان مختلف ملکوں کا افراد قوت برآمد کرنے کے لیے معاہدوں پر دستخط کر رہا ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت عالمی معیار کے مطابق ملک میں تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے آئندہ جمعے کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ریاض حسین کی زیر قیادت پاکستان امریکہ بزنس فورم کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے پہلے ریاست بعد میں سیاست کی پالیسی کے تحت مشکل وقت میں اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افراتفری پھیلانے اور ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ داروں کے برعکس ہم سخت محنت اور عزم کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں مختصر اور طویل مدت منصوبہ بندی پر عمل کر کے ہم درآمدی تیل پر انحصار کم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر شمسی توانائی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے ذریعے 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی اور غیر ضروری حکومتی اخراجات بھی کم کیے ہیں۔ وفد نے برآمدی صنعتوں کی سہولت کو فراہم کرنے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دینے کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ وفد نے وزیر اعظم کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کے مختلف شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں امریکہ کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ امریکی سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان معیشت، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ کوششوں کا یقین دلایا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان مختلف ممالک کو افراد قوت برآمد کرنے کے معاہدوں پر دستخط کر رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ جن ممالک کے ساتھ معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں ان میں رومانیہ، پرتگال، ڈنمارک، اٹلی، بیلجیم، ہنگری، یونان، برطانیہ، لیبیا، کویت اور لبنان شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان ممالک میں اپنے ہنرمند افراد بھیجیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جرمنی، ملائیشیا اور کوریا کو افراد قوت برآمد کرنے کے معاہدے پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے خزانے کے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد اسحاق خان نے کہا کہ حکومت نے کم آمدنی اور تنخواہ دار طبقے کو مہنگائی سے بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں 15% تک اضافہ کیا گیا جبکہ پینشن بھی بڑھائی گئی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ IMF کی جانب سے اگلی قسط ملنے کے بعد روپیہ بھی مستحکم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گندم سمیت مختلف فصلوں میں خود کفالت کے حصول کے لیے وزیر اعظم جلد زرعی شعبے کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 4 بجے ہوگا۔ وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے ریلیف سے متعلق سفارشات طلب کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب کی قدرتی آفت سے متاثرہ شہریوں
اور کسانوں کے لیے مختلف امدادی پیکج کا اعلان کرے گی۔ اس سے قبل سینیٹرز نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوری کارروائی کرتے ہوئے ریلیف آپریشن شروع کرے۔ انہوں نے متاثرین کے قرضے اور یوٹیلٹی بلز معاف کرنے پر بھی زور دیا۔ بجٹ میں حصہ لینے والوں میں مشتاق احمد خان، منظور قادر، اعجاز چودھری، طاہر بزنجو، شفیق ترین اور سیف اللہ ابڑو شامل تھے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 4 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب 4 دہائیوں سے جاری تنازع کو ختم کرنے اور افغانستان اور خطے میں پائیدار امن و استحکام قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ روابط میں معاونت اور بین الاقوامی انسانی امداد میں سہولت کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے علاقائی روابط اور اقتصادی استحکام کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تاپی، کاسا 1000 اور ٹیپ سمیت علاقائی روابط اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے انسانی امداد بھیجنے اور گزشتہ 4 دہائیوں سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت عالمی معیار کے مطابق ملک میں تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک نیا نظام شروع کیا جا رہا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ قومی سطح پر جامعات کی درجہ بندی کا آغاز کرے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ تعلیم نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت کے مواقع حاصل کرنے میں معاونت ثابت ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام تعلیمی بورڈز مربوط پالیسیاں ترتیب دے رہے ہیں اور داخلوں میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاخیر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بات الیکشن کمیشن کے ارکان سے ملاقات کے بعد اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ کیس میں ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو واضح کر چکے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کا جلد اعلان کرنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان ریلوے نے واضح کیا ہے کہ ML1 منصوبے کی اپ گریڈیشن کے لیے ابھی تک کوئی ٹھیکہ جاری نہیں کیا گیا۔ ایک بیان میں ریلوے کے ترجمان نے کہا کہ اس حوالے سے کسی ایجنسی کے ذریعے اشتہار جاری نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے عوام سے کہا کہ وہ ML1 منصوبے میں بھرتی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے اشتہار پر توجہ نہ دیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے آئندہ جمعے کو علاقے میں بھارتی مظالم کے خلاف مکمل ہڑتال اور وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر میں ایک بیان میں آزاد جموں و کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری 5 اگست کو یوم سیاہ اور یوم استحصال کے طور پر منائیں گے اور دنیا کو یہ واضح پیغام دیں گے کہ وہ اپنی سرزمین پر بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے
آج ریکارڈ کیا گیا 22 بڑے شہروں کا درج حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور گلگت 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 31، پشاور 26، کوئٹہ 29، مری 18، مظفر آباد 28، سری نگر 24، جموں 31 اور لے 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔